جو پاکستان میں بڑے انقلابی قدم لے گا اور بڑا زبردست کام کرے گا انشاءاللہ پارلیمنٹ میں آ کے مبین جتوئی کا، ہمارے جی ایس سندھ۔ مبین جتوئی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مبین جتوئی بہت کم عمر میں ایک سپنج بن گیا ہے۔ لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے سپنج بننا، سب کچھ ابزارب کر کے فلٹر کر کے آرام سے فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو مبین آپ کی بھی بڑی زبردست ٹریننگ ہوئی، ہماری ٹریننگ تو خان صاحب کے انڈر اتنی لمبی ہوئی، اور پھر جب سے شادی آئے تو شادی کے انڈر بھی ٹریننگ ہوئی۔ اور میں خاص طور پہ سب سے زیادہ شکر گزار ہوں شاہ جی آپ کا۔ جب ہم نے یہ لانگ مارچ کا فیصلہ کیا تھا، اناؤنس کیا تھا، تو آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کہ کافی لوگوں نے کہا کہ سندھ میں کیا ہے آپ کے پاس، لیکن جو چند کچھ سینئر لیڈرشپ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس میں سب سے سر فہرست شاہ محمود قریشی صاحب۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں پوری سندھ کی کابینہ، سندھ کے بلکہ سندھ کے ہر شہری کی طرف سے، کہ آپ نے ہمیں وہ سپورٹ دی، آپ نے ہمیں وہ گائیڈنس دی، آپ نے ہمیں ڈائریکشن دی، آپ نے ہمیں راستہ دکھایا اپنی پوری سیاسی تجربے سے۔ اور آپ کی ماشاءاللہ اتنی بڑی فالوئنگ ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یہاں سے الیکشن لڑیں، آپ کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، کہیں سے بھی لڑنے انگلی رکھ دیں کسی بھی حلقے پہ آپ سندھ کے، ماشاءاللہ۔ تو تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، پوری سندھ کی تنظیم کا شکر گزار ہوں۔ اور اب ہمارا قافلہ، ہماری آخری منزل جو سندھ کا دارالخلافہ ہے کراچی، جو پاکستان کا معاشی ہب ہے کراچی، جہاں پہ بڑے بڑے بنگلوں میں سندھ کی عوام کا پیسہ چوری کر کے سندھ کے حکمران رہتے ہیں، وہ شہر ہے کراچی، جو اپنے گھروں میں جنریٹر لگا لیتے ہیں، اپنے گھروں میں پرائیویٹ گارڈز کھڑے کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں پڑھاتے ہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کا علاج بھی یا تو باہر جا کے کراتے ہیں یا باہر سے ڈاکٹر منگا لیتے ہیں، لیکن سندھ کی عوام کا خون چوس لیا ہے۔ ہم وہاں رواں دواں ہیں، انشاءاللہ تقریباً 3-3:30 بجے ہم کراچی کی طرف پہنچیں گے، قائد آباد، شاید تھوڑا آگے پیچھے 15-20 منٹ ہو جائے، اور اس کے بعد وہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کا شکریہ، آپ کے تعاون کا شکریہ کہ آپ نے جو بے پناہ تعاون کیا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ کے۔ 8 دن مکمل ہو گئے اور آخری منزل کا آغاز ہونے چلا ہے۔ عوامی رابطہ مہم کی پہلی کڑی، یہ پہلا فیز ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد فیز آئیں گے، اور یہ سندھ کے ساتھ جو رابطہ مہم ہے یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ سندھ کے لوگوں کا، انٹیریئر سندھ کے لوگوں کا میں جتنا شکریہ کروں کم ہے۔ جس گرم جوشی سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا، جو ہمیں عزت دی، جو محبت دی، وہ قابل دید ہے اور بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ واضح ہو گیا کہ سندھ کی عوام سے اگر کوئی جماعت جس کی لوگوں کے ذہنوں میں پہچان ہے، کوئی اس کا وہ مستقبل دیکھتے ہیں، ان کی وفاقی سوچ ہے، وہ اگر ان سے رجوع کرے تو سندھ مائل ہے۔ سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کے اقتدار سے تھک چکے ہیں، مسلسل اقتدار سے تھک چکے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس ایک معقول متبادل ہو۔ تحریک انصاف اللہ کے فضل و کرم سے ایک معقول متبادل کے طور پر اب پاکستان کی سیاست میں نمودار ہو چکی ہے۔ وفاق میں موجود ہے، پنجاب میں موجود ہے، خیبر پختونخوا میں موجود ہے، آزاد کشمیر میں موجود ہے، گلگت بلتستان میں موجود ہے، اور انشاءاللہ بلوچستان میں کولیشن پارٹنر ہے، موجود ہے۔ اور سندھ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے 2018 میں کراچی میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اور وہاں سے جو سیٹیں حاصل کی، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی، وہ بڑی حوصلہ افزا ہے۔
इंशाअल्लाह इसके इख्तिताम पर जहाँ लोगों का आखिरी जो जिसका जिसे कहते हैं ना क्लोजर होगा, वहाँ हमारी जो सिंध की क़यादत है और सिंध के मसाइल हैं उनको सामने रखते हुए अली ज़ैदी साहब एक चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे। सिंध के लोगों की और सिंध की आवाम की तर्जुमानी का वो आईना होगा कि हम जो निकले हैं हकूक़ के लिए, हम क्या हकूक़ हैं जिनका मुतालबा कर रहे हैं, क्या हकूक़ हैं जो सिंध की आवाम को दरकार हैं, उसका ज़िक्र इंशाअल्लाह वहाँ इख्तितामी गुफ्तगू में होगा और इंशाअल्लाह उसके बाद अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। बहुत मेहरबानी। कोई सवाल? दिल के खुश रखने को गालिबी ख्याल अच्छा दिल के बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये बताइएगा कि दूसरा रात हैदराबाद में जो शो होना चाहिए था, जो पीपल्स पार्टी की जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा शो होगा, लेकिन खबरें ये आई कि इख्तिलाफात की वजह से कितनी सदाकत है? पहली बात तो ये है कि हैदराबाद में एक शो था जो तय हुआ था टंडो जाम, और वो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब था। ये तो कैंप था, ये एक कैंप लगाया कारकुनों ने, उनमें एक जज्बा था, एक शौक़ था और वो भी करना चाह रहे थे। और क्योंकि उनको इल्म उनके आया कि हमने रात क़याम करना है यहाँ, क्योंकि निकलना था कराची के लिए, तो उन्होंने कहा कि रात है तो चलो एक महफिल लग जाए। तो उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने वहाँ इज्तिमा किया और वेलकम किया। इख्तिलाफात नहीं है, एक ख्वाहिश है। अगर कोई तीसरा ख्वाहिश करना चाहता तो हम वहाँ भी चले जाते। पूरे सिंध में गए। मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट है। जो चार्टर ऑफ डिमांड की बात की शायद, तो जब वो चार्टर ऑफ डिमांड की जो बात की, जो कायदाबाद में कराची में आप लोग शायद देंगे, तो उसका जो सेकंड फेज होगा, क्या ये उसकी कड़ी है, कोई उसके हवाले से भी एक मुहिम चलाई जाएगी? वो कई दफ़ा जब वो टीवी में राब्ता टूटता है ना, तो आते ही एक पट्टी आती है, इंतज़ार फरमाइए। आखिरी 2 दिन रह गए, आपके आखिरी अल्टीमेटम जो बिलावल ने दिया है, 2 दिन हो गए और वो इस्लामाबाद पहुंच रहे, कह रहे कि भाई इनको भगा के छोड़ूंगा। हमें बड़ा डर लग रहा है। चलो क्या कहें? कोई बात नहीं, ये बोझ बर्दाश्त कर लेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के आवाम ने जो मोहब्बत दी वो काबिल दीद है। सिंध में अवामी राबता मुहिम का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद हेडलाइंस के साथ हाज़िर होते हैं।